جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تم کو ہم نے 3 چیزیں دیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی اور دل دیے۔ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی انسان کو بہت سی ملی تھیں، بدن کے آرگنز بھی بہت سے ملے تھے، لیکن صرف 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر فرمایا ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو، مجھ کو اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے کیریکٹر، تمہاری سیرت، تمہارا کردار اور تمہاری زندگی کو مولڈ کرنے، ڈیزائن کرنے اور تمہاری زندگی کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہم نے سب سے زیادہ اہم 3 چیزیں تم کو دی ہیں۔ اگر تم نے ان 3 چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا اور تم نے ان چیزوں کو فلس سے، گندگی سے بچانے میں تم کامیاب ہو گئے تو تم ایک کامیاب انسان بنو گے۔ سب سے پہلے سننے کی طاقت۔ میں سننے کی طاقت کے بارے میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ انسان اپنی آنکھ سے سامنے تو دیکھ سکتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کان کی طاقت سے انسان ہر طرف کی آواز کو سن سکتا ہے۔ ہم اپنی آنکھ سے اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب روشنی ہو، اندھیرے کے وقت میں آنکھ بھی کام نہیں کرتی، لیکن جہاں تک سننے کی طاقت کا سوال ہے، وہ اندھیرے میں بھی کان سنتے ہیں اور روشنی میں بھی کان سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کانوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، جو چاہتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو وہ اچھے سانچے میں ڈھالے، وہ سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ انسان ایک عجیب و غریب سینسیٹیو مخلوق ہے۔ آپ کانوں سے جو کچھ سنیں گے اس کا فوراً اثر آپ کے دل و دماغ پر پڑے گا، اور پھر اس کا اثر آپ کے کیریکٹر پر ضرور پڑے گا۔ اس لیے جو نوجوان، میں بہت پریکٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو، بالکل پریکٹیکل باتیں ہیں۔ جو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، اسے سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنے گا۔ آج کی دنیا کی ایک بہت بڑی مصیبت میوزک ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ویری انوسنٹلی، بڑی معصومیت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ میوزک تو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ انٹرٹینمنٹ میں کیا بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا میوزک سن لیں۔ افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کو کوئی بات ایڈاپٹ کرنے سے پہلے، کوئی بات قبول کرنے سے پہلے ذرا اس کے بارے میں کچھ پڑھ لینا چاہیے، ذرا اس کے بارے میں کوئی نالج حاصل کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو اپنے رب کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا اطمینان نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں اولڈ فیشنڈ ہیں، ان سائنٹیفک ہیں، یہ مولویوں کے علماء کی باتیں ہیں، یہ بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں، یہ میوزک اگر آپ کو نہیں یقین ہے اس بات میں کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اگر آپ کو شک ہے، معاذ اللہ، مجھے برا نہ ماننا نوجوانوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر شک ہے تو آپ کم سے کم سائنس کے راستے سے تو میوزک کو سمجھو۔ آپ دیکھو کہ دنیا کے سائنسدانوں نے، دنیا کے سائیکولوجسٹ نے، دنیا کے نوجوانوں اور جو ایڈولسنٹ کی جو عمر ہوتی ہے اس پر ریسرچ کرنے والے ماہرین نے میوزک کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ایک امریکی دانشور پروفیسر ایلن بلوم، میں مجبوراً افسوس اور ناپسندگی کے ساتھ یہ حوالے دینے پر اس لیے مجبور ہو رہا ہوں کہ مجھے دکھ کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ بہت سے محمد رسول اللہ کے غلام بھی اور ان کی امت کے نوجوان بھی جتنا یقین انگریزوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اتنا یقین رسول اللہ کی بات پر بھی نہیں کرتے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج مسجد میں بیٹھ کر ایک طالب علم کو
اپنے نوجوانوں کو سماج کی گندگیوں سے بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کے حوالے کافی نظر نہیں آتے، اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ لوگوں ان عیسائیوں نے بھی یہ لکھا ہے، ان یہودیوں نے بھی یہ لکھا ہے، ان انگریزوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ یہ آج کل کے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم کا ایک زبردست یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ دلوں کے اندر عظمت گھس گئی ہے ان لوگوں کی جن کی عظمت میرے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت سخت بیزار ہیں اس موجودہ طرز زندگی سے، اس موجودہ تہذیب سے۔ میں نے ایک نام لیا ہے پروفیسر ایلن بلوم کا۔ آپ نیٹ پر جائیں اور وزٹ کریں اس کی تحریروں کو، اس کے رائٹرز کو پڑھیں، اس کی کتابوں کو پڑھیں۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ۔ میں جب پہلی بار امریکہ گیا میں نے ایک بات کو محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ پوری دنیا کے حالات سے 100% ناواقف ہیں، ایک دم احمق نظر آتے تھے مجھے۔ حیرت میں پڑ گیا کہ یا اللہ، ان امریکنوں کے بارے میں تو ایک ہندوستانی بیچارہ غلام سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ ہمارا جو مزاج ہے، ہمیں جہاں کوئی انگریز نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ چوتھے آسمان کی مخلوق ہے، اور بہت دیر تک اس کو دیکھتے ہیں، اس کی پینٹ کو، اس کی شرٹ کو، اس کے جوتے کو، اور شاید اس کے انڈر ویئر کو بھی۔ کیا احساس کمتری اور کیا احساس غلامی ہے، عجیب قسم کا احساس غلامی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ان نعمتوں کا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے علاقے کو دی ہوئی ہیں۔ دنیا کی قوموں کو رشک کرنا چاہیے ان صلاحیتوں اور نعمتوں کو جو اللہ نے تم کو دی ہیں، اور تم مروبیت کی نظر سے دیکھو انگریزوں کو، تم مروبیت کی نظر سے دیکھو امریکن اور یورپینس کو۔ اس قوم کے اندر بھی کچھ ایسے زندہ دل لوگ موجود ہیں جو سخت پریشان ہیں اس بات سے کہ اس پوری قوم کو کس رخ پر دھکیلا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب میں وہاں شروع میں 1-2 بار گیا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عام امریکی پڑھا لکھا انسان بھی دنیا کے حالات سے بالکل ناواقف، بالکل ناواقف۔ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ دلی کہاں ہے، یقین مانو اسے یہ خبر نہیں ہے بالکل کہ یہ دلی کس ملک کا کیپٹل ہے، کہاں ہے، کچھ خبر نہیں۔ میرے ذہن میں جستجو ہوئی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک طرف یہ دنیا کی سپر پاور ہے اور ایک طرف انہوں نے پوری اپنی قوم کو ٹوٹلی بیوقوف بنا رکھا ہے۔ تو میرا مزاج ہے جستجو کا اور ریسرچ کا، میرا مزاج ہے تحقیق کا، بات کی تہ تک پہنچنے کا۔ میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تو جب کوئی بندہ کوئی چیز تلاش کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز ملتی ہے۔ مجھے ایک کتاب ملی دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ، ایک امریکی انٹلیکچوئل نے لکھی ہے دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ۔ اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ سوچ سمجھ کر، ویری ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر ہماری لیڈرشپ پورے ملک اور پوری قوم کے عوام اور خواص کو، ایون انٹلیکچوئلس کو، ان کے مائنڈ کو کلوز کرنا چاہتی ہے۔ اور مائنڈ کے کلوز کرنے کے لیے اس نے لکھا ہے کچھ انڈسٹریاں بنائی گئی ہیں، جس نے پہلی انڈسٹری کا اس نے نام لیا ہے ہالی ووڈ انڈسٹری، فلم انڈسٹری۔ اس نے کہا ہے کہ فلموں کا کام، میوزک کا کام صرف یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اور امریکہ کے انسانوں کو اسی میں مست رکھیں، ان کو کسی اور بات کا پتہ ہی نہ چلے۔ کلوزنگ آف مائنڈ، ذرا سوچو، مائنڈ کو کلوز کر دینا، سبحان اللہ۔ مائنڈ کو کلوز کر دینے کے لیے میوزک کا سب سے بڑا کام ہے دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ۔ اس کی کتاب 2300 صفحے کی ہے۔ اس کتاب کا ایک پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کتاب میں اس کے مصنف نے لکھا ہے دا پریزنٹ ایج میوزک ہیز اے باربیرک اپیل ٹو سیکسول ڈیزائر۔ آج کی جو آپ کو ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ براہ راست سمجھ رہے ہیں۔ دا پریزنٹ ایج میوزک ہیز اے barbaric appeal to sexual desire, not love but sexual desire. Undeveloped and untutored rock music gives children on a silver plate with all the public authority of the entertainment industry everything their parents always used to tell them they had to wait for until they grew up. یہ جو انڈسٹری ہے، یہ جو خاص آج کل کی میوزک ہے، یہ میوزک خاص طور پر یہ دراصل مائنڈ کو کنڈیشن کرنے کے لیے ہے، مائنڈ کو کلوز کرنے کے لیے ہے، مائنڈ کو کسی بھی ریولوشنری قسم کے نظریات، ریفارمنگ قسم کے نظریات، کچھ سوسائٹی میں چینج لانے کے کچھ جذبے، کچھ سوسائٹی کے اندر ایول جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ڈس لائک کرنے کے جذبے کو کل کر دینے کے لیے دراصل یہ میوزک انجینئر کی گئی ہے، وہ سوچ سمجھ کر ڈیزائن کی گئی ہے۔ This has a much more powerful effect than does pornography on youngsters.
سبحان اللہ. صلاۃ والسلام بھیجو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے پہلے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں گانے مت سننا، لوگوں گانے مت سننا. فضیل ابن عیاض جو امت کے بہت بڑے رہبر گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے الغنا وسیلۃ الزنا، گانا اور میوزک یہ زنا تک پہنچانے کی لازمی سیڑھی ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ امریکن رائٹر؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میوزک انسان کی سیکسول ڈیزائر کو ابھارتی ہے. انسان کی عجیب و غریب بات ہے. سائنس تو یہاں تک بتا رہی ہے، آپ میں سے جو لوگ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں گے یا آگے چل کر میڈیکل سائنس پڑھیں گے، وہ اس بات کو پڑھیں گے کہ انسان کے فور ہیڈ میں جو لمبک سینٹر ہوتا ہے، وہی سینٹر دراصل تین چیزوں کا، وہاں پر تین چیزیں اثر کرتی ہیں. سیکسول ڈیزائرز بھی وہیں سے ابھرتے ہیں، اور انسان کی لانگ رن کی جو میموری ہے وہ وہیں پر اسٹور ہوتی ہے، اور وہیں پر الکوہل بھی اور ڈرگس بھی وہیں پر اثر کرتے ہیں، اور میوزک بھی وہیں پر اثر کرتی ہے. میوزک وہیں پر جا کر ڈیزائرز کو ابھارتی ہے. اب ظاہر ہے جب میوزک اور الکوہل اور ڈرگس ان طرح کی چیزیں اسی ایک ریجن کو ابھاریں گی اور اس کو زیادہ اس کے اندر اسٹیمولیٹ کر دیں گی، تو آپ خود سمجھ سکتے ہو کہ اس کے بعد اس کے میموری پر کتنا برا اثر پڑے گا، اور اس کا پھر کنسنٹریشن پر کتنا برا اثر پڑے گا. اور اس کی وجہ سے کسی بھی پازیٹیو مشن کے لیے، کسی بھی بڑے مقصد کے لیے یہ نوجوان کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی سوچ ہمیشہ گندی رہے گی، اس کے خیالات گندے رہیں گے، اس کے خواب گندے رہیں گے، اس کی تلاش گندی رہے گی. یہ بس ایک جنسی فاتح بننا چاہے گا. آج میں نے اس کو فتح کر لیا، آج میں نے اس لڑکی کو فتح کر لیا، آج میں نے اس لڑکی کو ون کر لیا، آج میں نے اس کو ایس ایم ایس بھیج دیا، آج میں نے اس سے شیک ہینڈ کر لیا، آج میں نے اس کو مس کال دے دیا، آج میں نے اس سے بات کر لی، آج میں نے اس کو فرینڈشپ کا یقین دلا دیا. یہی جذبات جن نوجوانوں کے دلوں میں رہیں گے، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ تم یہ ایسے نوجوان کیا سوسائٹی میں کوئی چینج لا سکتے ہیں؟ کیا سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت تیار کرنی تھی، ایک ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کو بدل دے، ایسی امت تیار کرنی تھی جو پوری دنیا کو ایک پاکیزہ تہذیب سکھا دے، ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کے اندر ایک چینج لائے. اسی لیے انہوں نے وہ تمام گندگی کے ریسورسز کو پلگ کر دیا، بند کر دیا، کلوز کر دیا. اور سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اشارہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرو. کیا آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ پیارے نوجوان اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار ہیں آج کے بعد سے ہم اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنیں گے؟ اپنے کانوں کی حفاظت کرو. ان کانوں میں نعتوں کے ذریعے محبت رسول کے گیت کے نغمے اندر پہنچاؤ. ان کانوں سے قرآن سنو، ان کانوں سے حدیث سنو، ان کانوں سے دنیا کی تقدیر کو بدل ڈالنے والے لیڈرز جو عظیم رہنما تھے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حسن بصری، ابو الحسن اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ، ان علماء کے اقوال سنو. کوئی وقت نکالو، اپنے علماء کے پاس جاؤ، ان علماء سے کہو کہ آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہم کو سنا دیجئے، ہمارے کانوں کے ذریعے قرآن کی ایک آیت ہمارے دل تک پہنچا دیجئے. وجد میں آ جاؤ قرآن سن کر، شوق سے قرآن سنو. جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو اس کو میوزک کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، عجیب و غریب بات ہے. جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو، جس امت کے پاس قرآن جیسی موسیقی ہو، جس امت کے پاس قرآن جیسے تھرل جذبات کو ایک عجیب و غریب قسم کا سرور بخشنے والا اللہ کا کلام ہو، اس امت کو گندی شاعری کی ضرورت ہے؟ اس امت کو میوزک کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے؟